السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، صورتحال کچھ یوں ہے کہ 25 مارچ کو ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں 6 ججز نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی عدالتی نظام میں عدالتی معاملات میں جو ہے وہ بڑی مداخلت ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا اور ہر کچھ دن بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مزید کوئی نہ کوئی ایسا کیس یا ایسی کچھ شکایت منظر عام پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ابھی حال ہی میں انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو انہوں نے بھی ایک خط لکھا اور انہوں نے بھی اپنے مراسلے میں کہا کہ 7 جون کو سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد عباس کی طرف سے جو خط لکھا رپورٹ موصول ہوئی، اس میں انہوں نے بتایا کہ رواں برس 25 مئی کو انہوں نے اپنے عہدے کا چارج لیا اور ان کو یہ پیغام ملا کہ ان سے ایسا ہے کہ کوئی صاحب ان کے چیمبر میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مگر جج کے مطابق انہوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ نامعلوم لوگ ان کے بھاولپور میں ان کے پرانے گھر میں گھسے، ان کے گیس میٹر کو نقصان پہنچایا، گھر جج کو جو لاٹ ہوا تھا وہاں پہ انسداد بدعنوانی کی عدالت کے جج تعینات تھے۔ بہرحال یہ تمام ایک لمبی ڈیٹیل تھی جو انہوں نے اپنے مراسلے میں دی، اور یہ سلسلہ یہاں پر اسی طرح سے بہرحال ہے۔ اب میجورٹی کا کہنا یہی ہے کہ اس وقت جو بال ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں ان کی کورٹ میں، اور ان کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کا کس طرح سے سدباب کرتے ہیں اور ان معاملات کو کس طرح سے سنا جاتا ہے یا ان پر کوئی کام ہوتا ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہمیشہ آتی ہے کہ جی جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھی یہ چیزیں گئیں تو اس سے یہی کہا گیا کہ اگر یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو اسی وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ ان کو کیوں طلب نہیں کیا گیا، لیکن بہرحال یہ آن گوئنگ چیزیں ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا جو راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب تھی، اس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان سے گفتگو کر رہے تھے، خطاب کیا۔ ایک شارٹ کلپ ہے، ذرا سنتے ہیں۔ وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں، لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا ہے، ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے دروغ نہیں کرنا آپ۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے جوڈیشری کی، یہ بہت جلد اس کا اختتام ہے۔ اچھا، میں ویسے بڑی حیران ہوں کہ اس دفعہ بڑی کھل کر یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیئرنس ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت الٹا جوڈیشری کو ہیڈ آن کیے ہوئے ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے جو کہ 17-18 میں اور ہمیں اور آپ کو سب کو یہ بتاتے تھے کہ ایسا ہے، لیکن ان کی نظر میں آج ایسا نہیں ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، جس طرح سے ٹریبونل کے معاملات ہیں جو انہوں نے اپلیکیشن دی، نون لیگ کے لوگوں نے جو 3 حلقے تھے انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور اس کے بعد ٹریبونل کو چینج کیا گیا جبکہ تاریخ اس سے پہلے کی ڈالی گئی۔ تو یہ سارے معاملات اس وقت عدالت میں ہیں، اور تمام کے تمام دیکھا جائے تو سیاسی معاملات بھی اس وقت کافی عدالت میں، یہاں تک کہ اب عدالتیں یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ سیاسی لوگ آپس میں مفاہمت کریں۔ عمران خان صاحب کو بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ مفاہمت کی طرف سے آئیں، اگر جو حالات آپ بیان کر رہے ہیں کہ ملک میں یہ صورتحال ہے تو یہ بات جب آگ لگتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، پہلے آگ بجھائی جاتی ہے، تو آپ آگ بجھانے کے لیے اپنی سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں۔ اور سننے میں یہی آیا ہے کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں ان کو یہ ٹاسک سونپا گیا ہے کہ وہ دیگر جماعتوں سے رابطے کریں۔ کچھ عرصے قبل ایک آف دا ریکارڈ کچھ اپوزیشن لیڈر اور ان لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے ذکر کیا تھا کہ کچھ رابطے ان کے پہلے ہوئے بھی ہیں اور کچھ رابطوں پہ وہ ابھی کام بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا عدالت میں بھی اگر یہ بات آ گئی ہے تو کیا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا؟ یہ اور کچھ دیگر قانونی چیزیں ہم ذرا بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شاہ خاور صاحب، سینئر لیگل ایکسپرٹ ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر فار یور ٹائم۔ حسن رضا پاشا صاحب، فارمر چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل، اور اس کے ساتھ ساتھ عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ حسن رضا پاشا صاحب اور عابد زبیری صاحب، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ میں ذرا شاہ خاور صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ شاہ خاور صاحب، یہاں سے بات کو آغاز کر لیتے ہیں جو کل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بات کی کہ جی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہ لیں۔ یہ یکایک جو یہ باتیں ہونے لگی ہیں، یہ پریشرز ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں، لیکن تھے۔ یہ جو اچانک باتیں ہونے لگی، آپ کو لگتا ہے کہ جو کہ 6 ججز کا خط آیا تو اس سے تقویت ملی اور لوگ اپنی اپنی کمپلین کر کے دے آر کمنگ فارورڈ؟ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے عدالتی معاملات میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ تو مولوی تمیز الدین کیس سے لے کر ظفر علی شاہ کیس اور اس کے بعد تک بہت سارے ایسے کیسز آئے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس دیکھ لیں کہ جس کا ابھی ایک پریزیڈنشل ریفرنس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ججز نے دباؤ کے اندر جو ہے ان کو سزائے موت دی تھی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب 1988 کی جو جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی
جو ہے وہ برخاست کی تھی، پھر حاجی سیف اللہ کیس تھا، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت اپرینٹسشپ کر رہا تھا، ابھی میں وکیل نہیں بنا تھا، تو میرے سامنے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ان کا جو اقدام ہے اس کو غیر آئینی قرار دے کر جنیجو صاحب کی گورنمنٹ کو بحال کر دیا جائے گا، اور جنیجو صاحب کے ساتھ پورا پروٹوکول بھی آ گیا تھا۔ لیکن پھر ایک بیک چینل ایک ملاقات ہوئی ججز کے چیمبر میں، پھر انہوں نے یہ ایٹ دی 11th آور اس فیصلے کو تبدیل کیا، انہوں نے یہ تو قرار دیا کہ جو آرٹیکل 52(8)B کے تحت جنرل ضیاء الحق نے اسمبلی برخاست کی تھی وہ غلط تھی، غیر آئینی، غیر قانونی تھی، لیکن انہوں نے حکومت بحال نہیں کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ پھر جنرل الیکشنز ہو گئے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کی جب اسمبلی بحال ہوئی اس کے بعد بھی ایک اس وقت کے آرمی چیف جو تھے انہوں نے جنرل اس وقت کے جو صدر مملکت تھے ان کے درمیان اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک مذاکرات کروائے، جس کے نتیجے میں دونوں کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو یہ انٹرفیرنس تو کافی عرصے سے ہے، اور لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ جب سے یہ 25 مارچ سے جو 6 ججز صاحبان نے جو خط لکھا ہے، اس سے اب چیزیں زیادہ نکھر کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب اس کے نتیجے میں سپریم جوڈیشل کونسل نے، ایون چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی جو کامنٹس منگوائے، اس میں سے اس طرح کی گونج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور دوسرے ہائی کورٹ سے بھی آتی رہی، لیکن اس کا تدارک جو ہے وہ ایسے ہی ہو سکتا ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیا گیا ہے۔ جیسے ابھی سرگودا کا واقعہ ہوا، اس میں ایک سیشن جج صاحب نے کہا کہ مجھے اس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے یا اس طریقے سے، اور دیٹ از آئی بلیو دی رائٹ لیگل ریکورس، کہ اس پہ چیف جسٹس نے رجسٹرار کی رپورٹ کے اوپر ایک ایکشن لے لیا اور تمام لوگوں کو بلا لیا۔ اب وہ مقدمہ زیر تجویز ہے، اس میں جو بھی درست بات ہوگی یا جو بھی لیگیلٹی ہوئی وہ سامنے آ جائے گی، اور جو ڈیلنکوینٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی ہو جائے گی۔ لیکن میں ایک چیز کے رادیہ بڑا میں تحفظات رکھتا ہوں اس چیز کے اوپر، کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو، چاہے وہ ہائی کورٹ کے ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں، یا ایون افواج پاکستان کی طرف سے، اس میں کم از کم ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں ان سے یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ یہ اداروں کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات مناسب ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی آج یا کل بات کی ہے، تو ان کو ضرور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب بھی مداخلت ہوگی ہم اس کا آئینی اور قانونی طور پر تدارک کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ایک بات کہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوتی ہیں اسپیشل کورٹس، ان کا چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسی ہے، ایون ISI بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، وہ ججز سے کچھ چیزوں کے متعلق چیمبرز میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہ ملنے پہ یہ تو نہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو اب چلے، یہ تو ایک ایکشن لے لیا ہائی کورٹ نے، اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اگر اس میں کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز میں پایا گیا، he must be brought to the justice before the justice، لیکن یہ کوئی اتنی اچنبھے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ایجنسیز ہیں یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، یہ ججز کی بھی حفاظت کرتی ہیں، یہ پورے سسٹم کی، اور کاؤنٹر ٹیررزم کو بھی یقینی بناتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ نہ صرف اینٹی ٹیررزم کورٹس بلکہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی بھی وقتاً فوقتاً ان اداروں کے ساتھ مختلف چیزوں کے اوپر انگیجمنٹ رہتی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ایلین ادارہ ہے اور ان کا کوئی، ٹھیک ہے، جو ادارہ اپنے پیرامیٹر سے باہر جائے گا اس کو ضرور اپنے حدود میں لے کے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں حسن رضا پاشا صاحب آپ کی طرف بھی آتی ہوں، ذرا سے مجھے 2 منٹ سر دیجیے گا۔ احمد پنسوٹا صاحب نے بھی ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے، میرا خیال ہے عابد زبیری صاحب کی کچھ مصروفیات ہیں، although he was committed but anyways thank you very much۔ احمد پنسوٹا صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ اچھا احمد پنسوٹا صاحب، یہ جو ججز اور اب سرگودا کے جج بھی مداخلت کی انہوں نے ایک مراسلہ ارسال کر دیا، ابھی شاہ خاور صاحب اس کو بھی ڈسکس کر رہے تھے، اب اس ایشو کو ایڈریس کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پرسن ٹو پرسن آپ اس کو ڈیل کریں یا جو بھی کوئی چیز ہے، لیکن یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ کم از کم 2 ادارے آمنے سامنے ہیں۔ تو یہ تاثر کیا آ رہا ہے؟ اس کو اگر آ رہا ہے تو اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل ان کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی طرف سے یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کہ 2 ادارے آپس میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اس چیز کی سختی سے ممانعت کرتا ہے، اور آئین بڑا کلیئر ہے اس چیز پر کہ سیپریشن آف پاورز میں کس ادارے کا کون سا رول ہے۔ کوئی ادارہ دوسرے
ادارے کے معاملات میں انٹرمیڈیٹ نہیں کر سکتا. اینڈ دس اپلائز ٹو آل اکراس دا بورڈ. اور میں بالکل ان سے اگری کرتا ہوں, خواہ وہ چیف جسٹس صاحب تقریر کریں یا آرمی چیف تقریر کریں یا کوئی اور سربراہ تقریر کریں, وہ تقریر اس چیز کو پیش نظر رکھ کے کرنی چاہیے کہ تقریر جب آپ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, آپ پاکستان کے ایک ادارے کے کاؤنسلر ہیں اور آپ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جہاں تک بات رہی پرابلمس کی, بالکل درست کا شاہ صاحب نے, میں ان کا اگری کرتا ہوں کہ تدارک ہونا چاہیے, ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے, اینڈ وی مسٹ ایکنالج اینڈ accept the fact that there is an elephant in the room and let's deal with that. اور وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے, چاہے وہ جن اداروں کے بھی پرابلم آپ جس طرح ہائی لائٹ کیا ہے اے ٹی سی کے جج صاحب نے اپنا ایشو, کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اینڈ اس انویسٹیگیشن میں whosoever is responsible should be brought to justice. بہت ساری تقاریر دوسرے محکموں سے بھی ہوتی ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی کنٹرول کر کے کرنا چاہیے. پولیٹیکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سرزا پاشا صاحب, اب ذرا فرمائے گا, جس طرح سے باتیں یہ ہو رہی ہیں نا کہ ٹھیک ہے جی مراسل ارسال ہو گئے, شکایت پہ مبنی خط بھی لکھ دیے گئے, اب ان کو ثابت کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے جب ایک کمیٹی بنی اور انکوائری کمیٹی تصدیق حسین جیلانی صاحب کی سربراہی میں, تو انہوں نے انکار کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جی اگر جج صاحبان کہہ رہے ہیں تو اس کو تو ہمیں تسلیم کر لینا ہوگا, ظاہر ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہے. تو یہ ظاہرے والا جو ہے یہ انڈرسٹوڈ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو ان کو پروو کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے تحریر کیا ہے وہی سچ ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کافی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ سرگودا کے اے ٹی سی جج صاحب نے جو مراسلہ بھیجا اپنے چیف جسٹس صاحب کو, تو انہوں نے اس پہ نوٹس لے لیا اور جو متعلقہ اداروں کو اور سربراہان کو بلا لیا. یقیناً انہوں نے پروب ان کرنا ہوگا, ان سے ریٹن رپلائی مانگیں گے اور وہ اپنا رپلائی فائل کریں گے کہ اس طرح کا وقوع ہوا ہے یا نہیں ہوا یا کس نے کیا ہے. چونکہ جو جس ایجنسی کے سیکٹر کمانڈر کو بلایا گیا ان کے پاس ادروائز بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کورٹ میں پیش ہو کے وہ انفارمیشن چیف جسٹس صاحب کو دے دیں جو اس خط میں نہیں تھی, یا ان جج صاحب کے پاس وہ ڈیٹا اویلیبل نہیں تھا, تو وہ ایجنسی شاید پرووائڈ کر لیں اور تاکہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. بہرحال بالکل میں شاہ خاور صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اداروں کا ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. 6 ججز صاحبان کا خط اپنی جگہ پہ موجود ہے, لیکن ان میں سے بھی 3 ججز نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے باقی 3 ججز کے ساتھ وہ خط لکھا. تو باہر جتنی بھی ہے ایک چیز, اب شاہ صاحب بھی اتفاق سے ہائی کورٹ کے جج رہے ہیں, مجھے بھی یہ اعزاز رہا ہے کہ میں بھی کچھ عرصہ میں نے بھی بطور جج خدمت کی ہے, لیکن ہمیں آج اتنا عرصہ بھی رہے کسی ایجنسی کے بندے نے ملنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کوئی مل, جو بھی پورے پاکستان کے ہیں, کہ ان تک کسی ایجنسی کی بندے کی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. اور وہ کیوں سپیس دیتے ہیں؟ ماں سوائے اس کے کوئی لا اینڈ آرڈر کا یا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایشو ہے یا اس قسم کا کوئی ہے تو پھر تو وہ مل سکتے ہیں, لیکن ادروائز ان کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی ایجنسی کے کسی فرد کو یہ جرأت ہے کہ وہ کسی جج صاحب کو مل سکے. تو بہرحال چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے, پروب ان کیا جا رہا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ کس حال پہ. جو دوسری بات آپ نے کی آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی, تو وہ میرا خیال ہے ہائی کورٹ بار میں یا ڈسٹرکٹ بار میں تقریب نہیں تھی, وہ ججز کی ایک تقریب تھی جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. میں نے پتہ کیا کیونکہ میں آج ہائی کورٹ میں تھا, وہاں تو یہ تقریب نہیں ہوئی تھی, تو یہ ججز کے ساتھ ان کا خطاب تھا. یہ ناظرین مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. شاہ خاور صاحب, ابھی انہیں سنا, اس سے پہلے بھی یہ ہوتا کہ سیاسی گفتگو ہونی چاہیے, سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے, آلدو کہ پی ٹی آئی کہتی تھی جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے, انہوں نے کہا نہیں کرنی. عدالت میں بھی اب یہی بات ہو رہی ہے کہ جو معاملات آپ بتا رہے ہیں خان صاحب, اگر وہ اتنے ہی گمبھیر ہیں تو پھر آپ بات کریں, سیاسی جماعتوں سے بات کریں. اب خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی وہ ایک ٹی او آر بنا کے دے دیں گے, لیکن کیا اب یہ عدالتوں کی ڈومین ہے اگین
کہ وہ یہ بات کسی بھی پولیٹیکل لیڈر سے کہیں کہ جی آپ سیاسی معاملات ہیں اپنی سیاسی جماعتوں سے بات کریں, پارٹی سے بات کریں اور اس معاملے کو افہام و تفہیم سے طے کریں, یا ٹھیک ہے؟ جی نادیہ, بات یہ ہے کہ ویسے تو یہ ججز کی ڈومین نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے جو کیس ہے وہ اس سے متعلق بات کریں, لیکن چونکہ آج کل وہ زمانہ نہیں رہا, آج کل وہ جوڈیشری نہیں رہی جب وہ ایون ہمارے جو ڈسٹرکٹ لیول کے ججز تھے یا ایون ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے, وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے اور ٹیلی ویژن بھی نہیں دیکھتے تھے, اور چونکہ وہ کسی بھی پبلک اوپینین سے یا اس سے متاثر نہیں ہوتے تھے. اب تو سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہیں, اب دیکھتے ہیں, اب تو چونکہ اٹل حقیقت ہے یہ, کیونکہ مجھے یہ ذاتی طور پہ پتا ہے کہ جیسے ہی جج صاحبان چاہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں, ایک آدھا ایکسیپشن ضرور ہے جن کو میں جانتا ہوں, وہ باہر نکلتے ہی تو وہ اپنا جو سیل فون ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت, کیا خبر ہے, یا ہماری جو پروسیڈنگ چل رہی تھی وہ کیا اس کو جو ہے ٹیلی کاسٹ کیا گیا یا کیا گیا. تو اب چونکہ یہ حقیقت ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں, اگر وہ پروسیڈنگز جو جاری تھی وہ جو نیب کی ترامیم کے حوالے سے, تو اس میں چونکہ عمران خان صاحب بھی رسپونڈنٹ تھے اور وہ ان کی بھی موجودگی تھی بذریعہ ویڈیو کال یا وٹ ایور, تو اس میں اگر انہوں نے پوچھ لیا ان سے, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے, اور ججز بھی چونکہ انسان ہیں, وہ اس ملک کے شہری ہیں, ووٹر بھی ہیں, تو وہ اگر انہوں نے گڈ فیتھ اگر ان کو یہ کہا کہ آپ کیوں نہیں مذاکرات کرتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کو پھر رسپونڈ اور ریسیپروکیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی ایک روشنی میں, اندھیرے میں ایک روشنی کی کرن ضرور ہے کہ چلیں اب پی ٹی آئی کو احساس ہوا کہ انہوں نے پہلے تو بالکل انہوں نے ایک کاٹا لگایا ہوا تھا کہ ہم نے بالکل مذاکرات جو ہے وہ سویلین اتھارٹی سے نہیں کرنے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنے. تو اگر یہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ذریعے اگر اس کا آغاز کر دیا ہے پولیٹیشنز کے ساتھ ڈائیلاگ کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے, اور اس کو ایک بارش کا پہلا قطرہ جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ سمجھا جائے. اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ بڑے ایک منجے ہوئے اور بڑے زیرک قسم کے سیاستدان ہیں, وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ ان کے ساتھ الائنسز میں بھی رہے ہیں, پی ڈی ایم میں تو انہی کے ساتھ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگس جو ہیں وہ نہ صرف پولیٹیشنز کے آپس میں ہونے چاہیے, میں بلکہ اس سے ذرا تھوڑا سا آگے جاؤں گا کہ ڈائیلاگ اب تمام اداروں کے درمیان ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اب چونکہ ایک جو پولرائزیشن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس میں ضروری ہے کہ ایک وسیع تر ڈائیلاگ ہو, اور وہ ڈائیلاگ کون کرا سکتا ہے ارسپیکٹو کہ اس آفس میں کون بیٹھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت کا جو ایک عہدہ ہے یا ان کا جو منصب ہے, وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ تمام اداروں کو بلائیں جس میں جوڈیشری بھی ہو, ایگزیکٹو بھی ہو, پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, آرم فورسز بھی ہو, ایجنسیز بھی ہوں, تاکہ وہ وہاں پہ اپنی ایک حدود اور قیود متعین کر لیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا ذکر جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی کیا تھا جب وہ جسٹس ثاقب نثار کی الوداعی تقریب ہو رہی تھی فل کورٹ بینچ میں, تو وہ چونکہ انہوں نے ٹیک اوور کرنا تھا ایز چیف جسٹس, تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک وسیع تر ڈائیلاگ نہ صرف پولیٹیشنز کے اندر ضروری ہے اپنے ایڈورسریز کے درمیان, بلکہ تمام اداروں کے ذریعے ضروری ہے. دیٹ از ویری بریلینٹ آئیڈیا آئی گیس, اور اس سے پہلے بھی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ بات کئی فورم پہ اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے. احمد پنسوٹا صاحب ذرا فرمائے گا کہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ رابطہ کریں گے, لیکن جس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم فارم 45 فارم 47 یہ گورنمنٹ کس طرح سے آئی اور گورنمنٹس کس طرح سے آتی ہیں. جب عمران خان صاحب پہلی دفعہ آئے اس سے بھی یہ ہوا کہ پہلے شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ نواز شریف صاحب سے ڈسٹنس کر لیں, انہوں نے منع کر دیا, تو یہ تاج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے سر پہ رکھ دیا گیا. یہ خبریں بھی بعد میں آئیں اور اس قسم کی چیزیں. تو ایسا کوئی گرینڈ ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور ایسا کوئی پاسبل ہے جس طرح سے شاہ خاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت جو کہ سپریم کمانڈر بھی ہیں ہمارے, تو وہ کوئی ایسا طلب کریں جس میں آپ کی جوڈیشری بھی ہو, جس میں آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, جس میں آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ تو ہو, لیکن جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سر ایسے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اداروں کو بھی ہونا چاہیے کہ ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ بعد میں کر لیتے ہیں نا, جی میڈیا کو بعد میں رکھ لیتے ہیں, پہلے یہ نہیں, چونکہ وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں بہت بڑے. ہاں جی سر احمد پنسوٹا صاحب. جی دیکھیں, میں گرینڈ ڈائیلاگ کے تو ہمیشہ حق میں ہوتا ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کا پولیٹیکل کورس کریکولم ہے اس میں یہ ہر 10-12 سال بعد ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہونا پڑتا ہے.
اور پرابلم یہ ہے کہ یہ گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ ایک بڑا عجیب قسم کا گرینڈ ڈائلاگ ہوتا ہے، جس گرینڈ ڈائلاگ کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نہ کچھ اس میں سے حاصل ہوتا ہے. اچھا اب میں شاہ صاحب کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سب کو آپس میں گرینڈ ڈائلاگ کرنا ہے، بیٹھنا ہے، لیکن یہ جو ایک دوسرے کی کنفائنز اور ان کی آپ سمجھ لیں کہ حدود ڈٹرمن کرنی ہے نا، یہ بہت دفعہ ڈٹرمن ہو بھی چکی ہیں اور آئین میں بھی لکھی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیر از اے اسٹرینج ریفیوزل آن پارٹ آف فیو انسٹیٹیوشن کے بھی وہ اس حدود کو نہیں مانتے. ان کی اپنی ایک ریزرویشن کہہ لیں یا ان کا اپنا ایک طریقہ یا اپنا ایک دل کرتا ہے کچھ کرنے. اب وہ ان کو اگر آپ بٹھا بھی دیں گے تو اٹ از ویری ڈفیکلٹ، بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ. دوسری بات، آپ بات کرتے کرتے اگزامپل دی فارم 45 والی اور اس کی ان ساری معاملات کی. میرا اس کے اوپر اوپینین بڑا سمپل ہے کہ جو ایشوز ہیں جن کو ہم گرینڈ ڈائلاگ کی آڑ میں ریشنائز کر دیں گے، ان ایشوز کو ایکنالج کرنا بھی ضروری ہے. میں کم از کم اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں 9 سے 10 کیسز کر رہا ہوں، اور ان تمام کیسز کے اندر جو فارم 45 والا ایشو جب ان کو بندہ دیکھتا ہے تو بندہ ویسے پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ بھی ایک پاکستان کے بڑے بنیادی ایشوز ہیں، ورنہ ہر دفعہ اس دفعہ فارم 47 مینج ہوا، اس دفعہ 7 ہوگا، اس کے بعد آٹومیٹکلی ہر چیز مینج ہوگی، بیکاز وی آر ریفیوزنگ ٹو ایکسپٹ دا پرابلم. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی آپ کے جواب دیتے ہوئے کہ وی آر ریفیوزنگ ٹو ایکسپٹ این ایلیفنٹ ان دا روم، اس کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے. تو وہ بھی ساتھ ساتھ ایڈریس ہونے بہت ضروری ہے. بکاز اگر آپ نے جمہوریت میں آگے جانا ہے تو ڈائلاگ آپ کو نو ڈاؤٹ بڑا امپورٹنٹ بینیفٹ دیں گا. لیٹس سے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، چارٹر آف ڈیموکریسی تو ہو گیا، بٹ اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں سے امپلیمنٹ کیا کچھ ہوا بھی نہیں، ایکسپٹ فیو تھنگ. وہ ایک اچھا ڈاکیومنٹ تھا، ایک بہت بہتر چیز تھی جو پولیٹیکل پارٹیز نے کی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ونس اگین ریکوائرڈ ہے بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز فرسٹ اینڈ دین دے شوڈ گو اینڈ سٹ ود آپ کی باقی پاکستان کے ادارے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ہے وہ جس کو ہم ڈیلی ٹی وی پر دیکھتے ہیں جب 2 منسٹرز بیٹھ کے آپ اس میں سائن کرتے ہیں مختلف ممالک کے، بڑا خوبصورت ڈاکیومنٹ لگ رہا ہوتا ہے اور لگ رہا ہوتا ہے کہ اگلے دن پاکستان اور چائنا کی بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 10-15 سال وہ تصویریں چلتی. اگر تو اس کو سیریسلی کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ پھر تو دیٹس اے فینٹاسٹک آئیڈیا. اور بالکل صدر مملکت کے موسٹ امپورٹنٹ پرسن انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وہ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر اینڈ میں ادارے کسی نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں ماننی وچ انکلوڈس پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ادارے، تو پھر اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ پھر ہم آج سے 10 سال بعد پھر وہی کام کر رہے ہوں گے. اب آپ دیکھ لیں کہ تواتر سے پچھلے 40 سال سے ہر 10 سال 15 سال بعد ایک وزیر اعظم جو اس کو کسی نہ کسی کیس میں سزا ہو جاتی ہے. کوئی وزیر اعظم مدت ہی پوری نہیں کر سکا، پھر سزائیں تو ظاہر جو ہوتی ہیں. کوئی وزیر اعظم اس ملک میں، کوئی وزیر اعظم اس ملک میں مدت پوری نہیں کر سکا. کتنا بڑا یہ المیہ ہے اس ملک کا. درست کہہ رہی ہیں آپ، مدت تو چلے، ہم ان کو پھر کہتے ہیں کہ جی 100 مسئلے مسائل ہوں گے. کم از کم آپ ان کو پریولیج افینسز میں جیل میں تو مت ڈالیں. میں صرف 3 ایگزامپل دیتا ہوں. ایک وزیر اعظم کو آپ نے سزائے موت اس بات پر دی جو کہ پریسیڈنٹ آج تک فالو نہیں ہوتا. دوسرے وزیر اعظم کو آپ نے سزا اس بات پر دی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے سیلری کیوں نہیں لی. اور تیسرے وزیر اعظم کو سزا آپ نے اس چیز پہ دے دی ہے کہ آپ نے اپنی بیگم سے فلاں ٹائم پر شادی کیوں کی ہے. اگر آپ ویسٹرن ڈیموکریسیز میں جا کے ان تینوں وزراء اعظم کے کیسز ڈسکس کریں تو وہ لوگ آپ سے بات کر کے بھی راضی ہیں. کہتے ہیں اگر آپ کے ملک میں یہ جورسپروڈنس اور یہ پولیٹیکل باتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو پھر آپ خود سوچیں کہ جب لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر کیا ہونا ہے. ریسپیکٹ ایچ ادر، ریسپیکٹ دی ادر انسٹیٹیوشن، انٹیگریٹی اینڈ سوورینٹی. اینڈ یس، آئین پاکستان کے تحت اس کی بنیادی 3 لائنیں ہیں کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور اپنے نمائندگان کے تھرو پاور ایکسرسائز کریں. اگر آپ اس کو اکنالج کر لیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ جاتا. اگر آپ اس کو اکنالج نہیں کرنا پھر وہ گرینڈ ڈائلاگ، اگر آپ اس کو اکنالج کر لیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں رہ جاتا. یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. یہاں پر ایک اور مختصر سا بریک لیں گے اور ہمارے ساتھ رہے گا. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. رضا پاشا صاحب، آپ سے بات کروں گی تو یہ کیا اتنا آسان ہے کہ آپ اس بات کو اکنالج کر لیں کہ آپ کا مینڈیٹ کیا ہے، آپ کی قیود و حدود کیا ہے؟ تو پھر تو حقیقتاً مسئلہ کوئی نہیں رہتا. ایک تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا اور اس کے بعد دوبارہ میں اس پہ آتی ہوں کہ جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے جو معاملات ہیں اور ممکنہ جو ٹی او آرز ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں مجھے میرا مینڈیٹ واپس دلا دے. کیا یہ ممکنات میں سے ہوگا؟ خود کی بات ہے وہ بالکل آئین پاکستان میں طے کر دی گئی ہیں 1973 میں. اب صرف مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے اور جو امپلیمنٹیشن کرنے والی طاقتیں اور ادارے ہیں ان کو بہرحال گرینڈ ڈائلاگ میں شامل ہونا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے. ایک بات
بہرحال اپنی جگہ پہ ہے کہ جتنی بھی ملک میں تحریکیں چڑھی وہ ہم نے دیکھا کہ ان کا جو اختتام ہوا، اینڈ رزلٹ آیا، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں آیا اور اس کے رزلٹ ورسٹ آئے. لیکن ہم نے عدالتوں نے مارشل لا کو انڈورس کیا، عدالت نے ہی ایک آمر کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا بھی اختیار دیا. لیکن ایک چیز آپ یہ ضرور دیکھیں کہ 2007-8 کے بعد آج جو ہے وہ 2024 ہے، کم از کم جو بھی ڈیلی اور یا جو بھی رہی حکومت وہ سویلین گورنمنٹ رہی اور مارشل لا نہیں لگ سکا. تو یہ چیزیں آگے جو ایولیوشن پروسیس ہے وہ چلے گا تو مزید بہتری آئے گی. کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کریں، ان کو بیچ میں بیٹھنا چاہیے. ان کو اگر یہ ابھی آپ دیکھیں کہ جو کیبنٹ ہے اس میں انہوں نے نمائندہ بٹھا، ایک نمائندہ جو ہے وہ کسی پارٹی سے تعلق نہیں رکھتا، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ انتہائی اہم وزارت انجوائے کر رہے ہیں. تو اس کا پارٹی ہے جس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور اس کو تسلیم کیے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب یہ سوچنا ہے کہ کتنا اس ملک کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ کس طریقے سے ہم نے چلنا ہے. کیا ان کی پسند ہے یا عوام پسند دیکھنی ہے؟ کیونکہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو اگر عوام ہے تو پھر عوام کی پسند کو اہمیت دینی چاہیے، نہ ہی کسی ایک ادارے یا کسی ایک حیثیت کی. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب، اب جمہوریت ہے ہمارے ملک میں اور جمہوری ممالک میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. کتابوں میں تو یہ بات اچھی لگتی ہے، آئین پاکستان میں بھی اچھی لگتی ہے، لیکن پتہ نہیں عوام کا ہے چشمہ کا ہے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ ہیں؟ اور پھر دوسری بات ہے کہ جس کے پاس جو پاور ہے، وہ جو پاور اپنی انجوائے کر رہے ہیں، کیا وہ گیو اپ کرنے کے موڈ میں ہیں یا ہو سکتے ہیں کوئی دیتا ہے اتنی آسانی سے اپنی؟ دیکھیں نادیہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو اب بھی عقل آ جائے یا وزڈم پریویل کر جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیں ہماری جتنی بھی پچھلی 4-5 سویلین گورنمنٹس رہی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ان میں ایک جماعت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دوسری حکومت کو گرانے میں سازش میں ملوث تھی اور خود پھر اس کے نتیجے میں بینیفیشل بھی رہی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک چینج آئی تھی 2006 میں کہ جب پیپلز پارٹی اور PMLN کی گورنمنٹ نے سکسیسیولی ایک دوسرے کے خلاف اعلی کار بنے اور بینیفیشری بھی بنے اور دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک وزڈم تھا کہ انہوں نے اتنی چیزیں برداشت کو پس پش ٹال کر بھی انہوں نے پھر جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کا بھی بیرسٹر پنسوٹا ذکر کر رہے تھے، وہ واقعی ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ تھا. اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا، اور اس میں پھر دیکھا کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو انڈورس کیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے ایونٹس ہوئے کہ وہ اس کی اپنی خلاف ورزی انہوں نے خود کی. بیوی نے خود کی تھی نا سر، جب لندن میں یہ سائن ہوا ڈاکیومنٹ، دبئی میں آ کے انہوں نے مشرف صاحب سے ڈائلاگ. میں آپ کو ویسے نادیہ ایک بات بتاؤں، ہمیشہ جب ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت میں معاملات ٹرانزیشنز میں چل رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی پھر ایک ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے. آپ اگر NRO کو اگر آپ یہ کہیں کہ NRO کو ہم نے آج گالی بنا دی ہے، NRO بیسیکلی ایک ریکنسیلیشن کا ایک پورا ایک چیپٹر تھا. کیا اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت کیسز نہیں بنے تھے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو یا اور اپوزیشن لیڈر یا آصف زرداری صاحب کے متعلق جو کیسز بنائے گئے تھے، کیا وہ اس قابل تھے کہ وہ بنائے جاتے یا وہ وکٹمائزیشن کا حصہ نہیں تھے؟ وہ چونکہ اس وقت جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ اپنے آخری ہچکولوں میں تھی، اور ایک ٹرانزیشن، ایک بہت بڑی تحریک جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے بہت بڑا رول پلے کیا، جس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی بعد میں سامنے آئے، وہ وکلا کی تحریک تھی.
جو کہ چیف جسٹس کی بحالی کی اور عدلیہ کی بحالی کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 2007 میں جو NRO بھی ہوا تھا اس کو آپ اس کے اگر صحیح تناظر میں دیکھیں تو وہ اتنا برا بھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر سائڈ پہ کر کے آگے جمہوریت کی طرف لے کے جانا تھا. تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہوتے ہیں کہ جی فلاں کو ہم نے ایک چیز کو جو ہے وہ بطور گالی بنا لیا. اب NRO کو اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے کہ جو مفاد پرستی کے حوالے سے جو کوشش کی جائے یا اپنے لیے فائدہ اٹھایا جائے تو وہ NRO ہے. ایسا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس کی ضرورت ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, کیونکہ PTI بھی 2018 میں بینیفیشری تھی اور وہ کس کو لیٹ ڈاؤن کر کے آئے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ سارے فریقین جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز وہ خود مضروب ہیں, آپ خود ایگریوڈ ہیں, تو آپ کم از کم بیٹھ جائیں اور اس چیز پہ تو آ جائیں کہ ہم کم از کم جو دوسری تھرڈ فورس ہے اس کو کبھی بھی انوائٹ نہیں کریں گے. آپس میں جو ہے وہ اختلافات ضرور رکھیں گے, لیکن جمہوریت کی کامیابی اور مضبوطی کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ناظرین مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. احمد منصور صاحب, اب جو بات شاہ خاور صاحب نے کی ہے بات تو وہ بالکل درست ہے, لیکن اب اگر تھوڑا سا ایک ایج یہ PTI کو دیں کہ وہ پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئی تھی اور پہلی دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا, اب اگر وہ دوبارہ سے یہ چیز کرتے ہیں, کسی کے قاعدے استعمال کرتے ہیں, کسی کی بیساکھیاں استعمال کرتے ہیں, تو پھر ان پر بھی یہ ٹیگ لگ جائے گا کہ جی آپ نے بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا, جس طرح سے ہم نواز شریف صاحب کو یا جس طرح سے ہم پیپلز پارٹی کے لیے بات استعمال کرتے ہیں. یہاں پر بات ہو رہی تھی وہ میثاق جمہوریت کے ڈاکیومنٹ کی, اور یہ بات نواز شریف صاحب نے حال ہی میں کی تھی کہ میں نے تو اس سے بھی میثاق جمہوریت کیا تھا, اور 2013 میں جب میں آیا تو میں عمران خان صاحب کے پاس چل کے گیا کہ جی ہم اس طرح سے کریں گے, آپ کسی کے بیساکھی استعمال نہ کیجیے گا, ہم اس معاملات کو آگے لے کے جائیں گے, آپ کی ریزرویشن سے ہم سنیں گے. لیکن عمران خان اس کے بعد جو ہے وہ لندن چلے گئے اور لندن پلان ہو گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو میثاق جمہوریت کی روح تھی اس پہ عمل درآمد کرنے کا وقت تھا, اور اسی کو اگر کنٹینیو کر لیا جاتا اور خان صاحب بھی اس کو اس وقت تسلیم کر لیتے تو آج شاید حالات مختلف ہوتے؟ جی بالکل بات سی. کسی ایک سٹیج پر کسی ایک پولیٹیکل جماعت کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ کار نہیں بننا کسی کا, اور وہ جماعت اس وقت حکومت میں ہو تو اب زیادہ بہتر ہے. اپوزیشن میں تو سب سوچ لیتے ہیں, اپوزیشن میں تو سارے نعرے اور ہوتے ہیں نا. گورنمنٹ میں رہ کے یو ہیو ٹو ریئلائز, اور کسی کو بڑا دل کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کو یہ بڑا دل کرنا ہے کہ اگر وہ کسی ڈیفیکلٹ ٹائم سے گزرا تو اس نے آ کے ان کے بدلے نہیں لینے, اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے چکروں میں نہیں پڑنا, بلکہ پاکستان کی فردرنس میں کام کرنا. اس میں تو بالکل somebody has to start it off in the first place. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک سیاستدانوں کی رسپانسبلٹی لینے کا تعلق ہے, میرا خیال ہے ایک سیاستدان جو ہے اس کو بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز میں سزا ملتی رہتی. نیب میں وہ جاتا ہے, عوام سے اس کو جا کے ووٹ لینے پڑتے ہیں, لوگوں کے آگے وہ پیش ہوتا ہے, عدالتوں میں FIA میں کیسز اس پہ بنتے ہیں, عوام کے شکنجے میں وہ آتا ہے. تو اس کی آلریڈی ٹو این ایکسٹینٹ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اسٹل اپنی چیزوں کو ایکسیپٹ کریں. سوال یہ ہے کہ ان کی یہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے. ٹرو. میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. حسن رضا پاشا صاحب, اس میں ذرا آپ بھی کامنٹ کر دیجیے گا کہ میثاق جمہوریت جیسے ہی ایک ایسے ڈاکیومنٹ کی ہمیں ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو بھی فورسز ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھ رہی, کاسمیٹک چیزیں کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ بین لگا دو, لوگوں کی رائے بدل دو, حتیٰ کہ عزت کا قانون لے آؤ, لوگوں کی زبانیں چپ کرا دو. اس سے مسائل حل ہوں گے یا اس سے مزید بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس سے مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان پہ 200 سے زائد FIR جو بڑی چھوٹی نوعیت کی ہیں, اصل کیس 3-4 ہی تھے جو کہ بڑے اہم تھے, جن میں سائفر بھی تھا, یا پھر وہ جو شاہانہ والا کیس ہے, یا 190 ملین پاؤنڈ کا, یہ 3 کیس. میں ایک بات کر, عدت تو میں اس کو کنسیڈر نہیں کرتا, وہ تو عجیب سا, چھوڑے اس بات کو. لیکن باقی جو کیسز ہیں وہ سارے نمبر گیم کی بات ہے. جی 200 کیس ہو گئے, لیکن اس کے لیے کیس بنانے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کیس بنا رہے ہیں تو اس کا جو باؤنس بیک ہو رہا ہے اور جو عوامی پذیرائی مل رہی ہے بانی PTI کو, اس کا ان کو اندازہ نہیں تھا. اسی طرح ایک ہفتے میں 3 سزائیں دے دینا, وہ بھی باؤنس بیک ہو گیا اور اس سے بھی ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح پریشر اور دباؤ ڈالنے سے آپ کسی چیز کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں. البتہ ایک چیز بڑی اہم ہے جو کہ کسی نے انکار کرنا ہے, اور وہ انکار وہ کرے گا جس کو اگر اس طرح فارم 47 میں
جو حکمرانی سجا کے دی جائے گی یا وہ RTS بٹھا کے حکمرانی سجا کے دی جائے گی، اور وہ شخصیت جب وہ پارٹی انکار کرے گی تو پھر شاید بات بن سکے گی، ورنہ تو یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب بادشاہ صاحب، شاہ خاور صاحب، احمد منصورہ صاحب، بڑی اچھی میرے خیال سے ایک ڈیبیٹ ہے، اور جو اس وقت جو چیزیں ضروری ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے کہ آپ سوشل میڈیا پہ فائر بال لگا دیں، لوگوں کی زبان بندی کر دیں، تک عزت کا قانون لے کر آ جائیں، فیک نیوز کی آڑ میں یہ ساری چیزیں کر دیں، لیکن کیا آپ لوگوں کے دماغ بھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بند کر سکتے ہیں؟ تو ایشو یہ ہے کہ جو گراس روٹ لیول کے پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کریں، اور نہ کہ آپ ان کے ڈبے بند کریں۔ پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔